بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، موٹاپا انسانی جسم کی ایک طبی حالت ہے جس میں جسم پر چربی چڑھ جاتی ہے، وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور توند نکل آتی ہے۔ ماہرین آج تک اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے کہ بعض انسان کیوں موٹے ہوتے ہیں۔ انسان کے موٹے ہونے یا ان کے وزن بڑھنے کے حوالے سے کئی تحقیقات کی جا چکی ہیں۔ ہر بار کوئی نہ کوئی نیا سبب سامنے آتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کا طرز زندگی، کھانے پینے کا شوق، ہر وقت بیٹھے رہنے، سوتے رہنے اور ورزش نہ کرنے کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے اور وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تاہم موٹاپے کی وجہ سے یقیناً کئی طرح کے مسائل درپیش آتے ہیں اور گوناگوں اقسام کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ ترقی پذیر ممالک سمیت ترقی یافتہ ممالک میں بھی لوگوں کے مرنے کا ایک سبب موٹاپا ہی بتایا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 70% افراد موٹاپا یا اضافی وزن کا شکار ہیں۔ ایسے افراد موٹاپا یا اپنا وزن کم کرنے کے لیے جہاں زیادہ وقت بھوکے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہیں وہ مختلف ایکسرسائز بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد کم غذا اور ایکسرسائز کے باوجود موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور انسان موٹا کیسے اور کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کا جائزہ لیں گے اور اس کا آپ کو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حل بھی بتائیں گے، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے کا ایک وظیفہ بھی بتائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل نمونہ حیات ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے بیک وقت دینی اور دنیاوی ثمرات سمیٹے جا سکتے ہیں۔ موٹاپے کے شکار جو افراد مہنگے علاج اور کڑی ورزشوں کے باوجود اس سے نجات پانے میں ناکام ہو چکے ہیں، وہ اگر کھانے پینے اور ورزش کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو بآسانی اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ بھی کئی مواقع پر روزہ رکھتے تھے جو کہ موٹاپا کم کرنے کے لیے اکثیر عمل ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھایا اور اسی کا حکم دیا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا کرو۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کھاؤ اور پیو لیکن اس میں تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہر انسان کا جسم مختلف ہوتا ہے، ہر کسی کے جسم میں غذائیت کو جذب کرنے اور غذا کو مکمل جسم میں تقسیم کرنے کی اہلیت بھی منفرد ہوتی ہے۔ ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ وزن کیسے بڑھتا ہے۔ جب ہم جتنی کیلوریز ہمیں چاہیے اس سے زیادہ کیلوریز کھانے لگتے ہیں تو وزن بڑھنے لگتا ہے، لیکن ہم ضرورت سے زیادہ کھانا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک چاکلیٹ یا کیک جیسی بہت زیادہ کیلوریز والی چیزیں کھانے کی شدید طلب محسوس ہوتی ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہمیں پچھتاوا ہوگا۔ موٹاپا ہمیشہ بے اعتدالی کے نتیجے میں ہی عمل میں آتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل لگاتار کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزارتے تھے۔ ان کے پاس شام کا کھانا نہیں ہوتا تھا اور ان کی عام روٹی جو کی ہوتی تھی۔ اب آپ کو بالترتیب طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے موٹاپے سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، کم کھانا۔ پاکستان میں چین کے سبق دوش ہونے والے سفیر سے استفسار کیا گیا کہ ان کی فٹنس اور سمارٹ ہونے کا راز کیا ہے، تو چینی سفیر نے کہا کہ میں صرف 75% کھانا کھاتا ہوں، بلا ضرورت کھانے پینے سے گریز کرتا ہوں۔ چینی سفیر نے مشورہ دیا کہ آدمی قلیل الخوراکی کی عادت اپنا لے تو اسے واک کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بھوک کی نسبت کم کھاتے تھے۔ سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، اسلام لانے سے پہلے جب میں نے ہجرت کی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے میرے لیے بکری کا دودھ دوہا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے دوہا کرتے تھے۔ میں نے وہ سارا پی لیا۔ جب صبح ہوئی تو میں مسلمان ہو گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے کہا، آج بھی ہماری رات اسی طرح بھوک میں ہی گزرے گی جس طرح گزشتہ رات گزری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے بکری کا دودھ دوہا، میں نے پیا اور سیراب ہو گیا۔ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا سیراب ہو گئے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خوب سیر ہو گیا ہوں، اتنا تو میں آج تک کبھی بھی سیر نہیں ہوا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 انتڑی میں۔ اس حدیث مبارکہ سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ مومن کے لیے تھوڑا سا کھانا بھی کافی ہو جاتا ہے،
کیونکہ اس ایک انتڑی کے لیے خوراک بھی کم چاہیے ہوتی ہے اور کافر کی 7 آنتوں کے لیے زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ مذکورہ حدیث سے ثابت ہے کہ وہی خوراک اس صحابی کو مسلمان ہونے کے بعد کافی ہو جاتی ہے، اور پہلے دن اسلام لانے سے قبل جس خوراک پر اس کا گزارا مشکل تھا، اسلام لانے کی برکت سے وہی چیز اس کو سیر کر دیتی ہے۔ نمبر 2، نہار منہ پانی یا کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ پانی سے کھولنے کی بھی ہدایت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے افطار کر لیتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ مل پاتی تو چند گھونٹ پانی نوش فرما لیتے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ خالی پیٹ کھجور اور پانی بہت مفید ہیں۔ کھجور ہماری روزہ کی وجہ سے کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرتی ہے، اس کے علاوہ یہ پیٹ بھر دیتی ہے اور ہمیں زیادہ کھانے سے بچا لیتی ہے۔ اسی طرح پانی بھی معدے میں کافی جگہ گھیر لیتا ہے، اس لیے ہمیں خالی پیٹ پانی ضرور پینا چاہیے۔ اور یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ خالی پیٹ پانی پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تیز چلنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا، یوں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی میں سورج چلتا ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، یوں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تیز نہیں چلتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے ہمیں خوب تیز چلنا پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز قدموں کے ساتھ چلتے تھے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو موٹاپے سے نجات میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اگر اس کی توانائی کی مقدار روزانہ استعمال ہونے والی توانائی سے زیادہ ہو تو یہ فالتو مقدار ہمارے جسم میں چکنائی کی شکل میں جمع ہوتی رہتی ہے اور وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اس لیے اگر اس کے ساتھ ساتھ مناسب واک کر لی جائے تو بہتر ہے۔ نمبر 4، صبح کا ناشتہ۔ جو لوگ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈائٹنگ کرتے ہیں اور عموماً ناشتہ ترک کر دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسر ہوتا تو ناشتہ ضرور کرتے تھے۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے ہاں آتے تو پوچھتے تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے، تو جب ہم کہتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اور روزہ رکھنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کو ضروری قرار دیا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سحری ضرور کرو کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے بلا ضرورت ناشتہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آج سائنس بھی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ناشتہ کرنا انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ناشتے سے انسان کی جسمانی قوت مدافعت بڑھتی ہے اور بیماریوں سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ نمبر 5، بیٹھ کر کھانا۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس پر عمل کر کے آپ کئی کلو گرام وزن کم کر سکتے ہیں۔ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا اور ہاتھوں سے کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ایک ریسرچ میں اس سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا حیران کن فائدہ سامنے آیا ہے کہ ریسرچ کرنے والے سائنسدان بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ رپورٹ کے مطابق اس نئی ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا اور کانٹے چھری اور چمچ کے بجائے اپنے ہاتھوں سے کھانا وزن کم کرنے کے لیے سب سے مؤثر اور فائدہ مند طریقہ ہے۔ جب آپ کھانے کے لیے اپنی انگلیوں کو جوڑتے ہیں تو یہ یوگا کا ایک آسن بن جاتا ہے۔ جب یہ آسن بنائے تو ہمارے جسم میں سینسر کا کام کرنے والے اعضاء متحرک ہو جاتے ہیں، اس سے مناسب خوراک کھانے اور جسم کو اسے ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جب آپ ہاتھ سے کھانا شروع کرتے ہیں تو اس سے آپ کے دماغ کو سگنلز پہنچ جاتے ہیں کہ اب آپ کھانا کھانے والے ہیں، جس سے وہ آپ کے معدے کو اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے فوراً تیار کر دیتا ہے۔ نتائج میں سائنسدانوں نے بتایا کہ اگر آپ زمین پر بیٹھ کر ہاتھوں سے کھانا کھائیں اور رات کا کھانا جلدی کھا لیں تو چند ہفتوں میں یہ اپنا کئی کلو گرام وزن کم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان سنتوں پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل پیرا ہوں تو کچھ شک نہیں کہ کچھ ہی عرصے میں آپ کو موٹاپے سے نجات مل جائے گی۔ موٹاپے کے خاتمہ کے لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذکور ان طریقوں کے ساتھ علماء سے ایک وظیفہ بھی منقول ہے، اس کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ ضرور افاقہ ہوگا۔ وظیفہ نوٹ کر لیں۔ روزانہ کسی وقت اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی اس پریشانی کے ختم ہونے کے لیے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوگی اور آپ ایک نارمل آدمی کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔